آپ لوگوں نے ڈپریشن کو بیماری کہا ہے، میری نظر میں ڈپریشن سب سے بڑی اپورچونٹی ہے اللہ سے کنیکٹ ہونے کی۔ یار ڈپریشن کی ماں بہن ایک کرو بھائی، کیا ڈپریشن ہوتا ہے؟ تمہاری بہن کو طلاق ہوئی ہے آج تک؟ اوکے، تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو دھکے دے کر گھر سے نکالا ہے؟ نہیں نکالا۔ کبھی ایک دن بھی بھوکے پیٹ سوئے ہو؟ نہیں سوئے۔ کیا ریزن ہے تمہارا ڈپریشن کا؟ میں بتاتا ہوں ڈپریشن کسے کہتے ہیں۔ جب آپ اپنے کسی چھوٹے سے مسئلے کو اتنا سوچتے ہو کہ آپ اس لیول پر چلے جاتے ہو کہ آپ کو لگتا ہے اوکے، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے میرے پاس، تو آپ کہتے ہو اوہو ڈپریشن ہے جی، انزائٹی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈپریشن کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں اس پوائنٹ تک لے آیا کہ اب تم سے کچھ ہو نہیں رہا، تم کچھ کر نہیں پا رہے، سو آؤ اب اپنے رب کے پاس جس کے لیے امپاسبل بھی پاسبل ہے، اور اللہ سے یہ کہو کہ اللہ ڈپریشن میں ہوں، موو آن ہونے کا ٹائم ہے، کیونکہ آگے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، پیچھے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، دائیں بائیں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، اتنا کمزور ہو چکا ہوں۔ اللہ میں نے سنا ہے تجھے کمزوروں سے بڑی محبت ہے، تو اللہ میں کمزور ہو چکا ہوں۔ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں انسان اپنے رب سے بہت ایزیلی اور بہت جلدی کنیکٹ ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے ڈپریشن کو بیماری کہا ہے، میری نظر میں ڈپریشن سب سے بڑی اپورچونٹی ہے اللہ سے کنیکٹ ہونے کی۔ کم آن، اپنی کنفیوژن سے نکلو، لوگوں کو بھی نکالو۔ گھر میں ماں باپ 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے، اور بچہ کیا کر رہا ہے؟ موبائل فون سامنے رکھ کر ٹک ٹاکرز دیکھ رہا ہے۔ گھر میں ماں باپ اس وجہ سے پریشان ہے کہ بہن بیٹی کی شادی کیسے کریں، اور بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ موبائلوں پہ مجرے دیکھنے میں مصروف ہے، فنی کلپس ولاگنگ دیکھ دیکھ کے اپنی بتیسیاں نکال رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے دے رہے ہیں۔ گھر میں ماں باپ پریشان ہے کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، چینی ختم ہو گئی، اور ان سوچوں اور ان فکروں نے انہیں مینٹلی ڈسٹرب کر کے رکھا ہوا ہے، جبکہ اسی گھر کا نوجوان بیٹا ٹک ٹاک پر لڑکیاں دیکھ رہا ہے، یا سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑا بدماش بنا ہوا ہے جو لوگوں کو ماں بہن ایک کر دوں گا کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ افسوس، سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ سوشل میڈیا میں مصروف ہیں۔ ارے بھائی، اگر نہیں رہا جا رہا سوشل میڈیا کے بغیر تو کم سے کم اس کا صحیح استعمال تو شروع کر دو، معاشرے کو ایک اچھا پیغام، ایک اچھا سبق دینا شروع کر دو۔ اگر دیکھنے والوں میں سے ہو تو کچھ اچھا دیکھ لو، اگر سننے والوں میں سے ہو تو کچھ اچھا سن لو۔ اللہ کے بندو، ننگے جسم دیکھنے کا بہت شوق ہے نا، تو ہمت کرنا ذرا قیامت کے دن میدان حشر میں جب اللہ رب العزت نے سب کو ننگا کھڑا کیا ہوگا، اس وقت ذرا ہمت کرنا کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی۔ آج یہاں اللہ رب العزت عذاب نہیں دے رہا نا، زمین پھٹ نہیں رہی، آسمان پھٹ نہیں رہا، ستارے ٹوٹ نہیں رہے، ماتھوں پہ گناہوں کو لکھا نہیں جا رہا، ہر گناہ کرنے کے بعد بھی بندہ سیٹھ صاحب، نواب صاحب، عزت والا بنا پھر رہا ہے۔ شاید اسی لیے ہمیں پر لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ پر بہت جلدی کٹنے والے ہیں۔ یہ روح اور جسم کا تعلق عنقریب جدا ہونے والا ہے، پھر حسرتیں کریں گے، ہم رو رو کے ہم گلے پھاڑیں گے، لیکن واللہ نہ ہمارے آباء و اجداد واپس آئے ہیں اور نہ ہم واپس آئیں گے۔ کچھ ہوش کر لو۔ وہ لڑکی جو کبھی ایک لڑکے کے ساتھ ایک گاڑی میں جا رہی ہے تو کبھی دوسرے لڑکے کے ساتھ دوسری گاڑی میں جا رہی ہے، کبھی ہوٹلز میں، کبھی شیشہ کیفے میں، کبھی ایک کنسرٹ میں تو کبھی دوسری پارٹی میں، اپنی لائف انجوائے کر رہی ہے۔ اب ظاہری آنکھ تو ایسی لڑکیوں کو دیکھ کر متاثر ہوتی ہے، لیکن اگر انہی آنکھوں کو آپ تھوڑا سا اپنی میچورٹی کا لینس لگائیں تو آپ کو وہ لڑکی کامیاب نظر آئے گی جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا، جو گھر کی 4 دیواری میں اپنی زندگی اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے اللہ کی محبتوں میں گزار رہی ہے۔ یہ لڑکیاں جو باہر گھومتی ہیں پھرتی ہیں، یہ بیچاری تھک چکی ہیں، انہیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ بہت ساری لڑکیاں لڑکوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن چکی ہیں، اور ان بیچاریوں کو سمجھ ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو عورت کو لوگوں کے سامنے زیب و زینت اختیار کرنے سے اور لڑکوں سے ڈھیلے مزاج میں بات کرنے سے منع کیا ہے، یہ ایم ہی تو نہیں کیا۔ اللہ جانتا ہے کہ جو لڑکی بھی اپنی زندگی میں لڑکوں کو آنے کا ایکسیس دیں گی، وہ لڑکی تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اس کا مزاج چینج ہو جائے گا، اس کی عبادتیں ڈسٹرب ہو جائیں گی، وہ اپنے لیے جینا بھول جائے گی۔ مجھے تو ترس آتا ہے، یقین کرو، میں تو دل سے دعائیں کرتا ہوں ان کے لیے کہ اللہ ان کی وہ عقل روشن کر دے کہ جس کے بعد ان کو نظر آنا شروع ہو جائے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ لوگ ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب میری یہ خواہش ہے کہ لڑکے تھوڑے سے غیرت مند ہو جائیں، لڑکے لڑکیوں کی عزتوں کو برباد کرنے کے بجائے ان کے عزتوں کے محافظ بنے۔ مرد گرل فرینڈ نہیں بناتا، مرد بیوی بناتا ہے۔